کل کچھ بیہودہ قسم کے لوگ اٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام نے تو اہل بیت سے محبت نہیں کی. میں تو کہتا ہوں اہل بیت نے صحابہ سے محبت کی ہے اور صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے. ایک مزاج نہیں بلکہ ایک بات صاف، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ، لوگ چھپ چھپ کر آنکھ مچولی کی رسم پوری کرتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اسے سوشل میڈیا کے حوالے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے جلسے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے عقل دیا ہے تو صحیح استعمال کرو اور سنو. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ کون سا سن تھا؟ سن 60 ہجری یا 61 ہجری، یہی علی کتابوں میں روایت ہے. مگر سن 60 اور 61 ہجری سے پہلے غزوہ احد ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ یمامہ ہے. میں کہتا ہوں سینکڑوں جنگ اسلام کی ہے اور اتنے سارے غزوے ہیں. میں کہتا ہوں ایک ایک غزوے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہر غزوے میں آپ کو مصطفیٰ کے صحابہ نظر آتے ہیں. غزوہ اور جنگ میں فرق کیا ہے؟ غزوہ اور جنگ میں فرق کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، جس جنگ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے. اب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہیں ہوئی، آپ نے سپہ سالار بنایا، لشکر تیار کیا، روانہ کر دیا، وہ جنگ کہلاتی ہے. تو جنگ اور غزوہ میں جہاں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں اسلام کی تاریخ کو، وہاں صحابہ کرام ہی کا پرچم لہرا رہا. ہم وہ ترازو لے کر نہیں چلتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے مقام کو ناپتے رہے، وزن کرتے رہے. قسم خدا کی، اللہ نے اور اس کے رسول نے صحابہ کو جتنا دیا ہم اتنا مانتے ہیں. صحابہ کے بعد اہل بیت کو اللہ اور اس کے رسول نے جتنا مرتبہ دیا ہم اتنا ہی مانتے ہیں. نہ زیادہ بڑھاتے ہیں نہ زیادہ گھٹاتے ہیں. مصطفیٰ اور خدا نے جتنا دے دیا ہم اتنا ہی مانتے ہیں. کوئی تاریخ نہیں ہے ایسی ملتی ہے کہ صحابہ کی زندگی سے اہل بیت کی کوئی دشمنی کا قصہ نظر آتا. آپ اٹھائیں تاریخ ایک فضیلت کی بنیاد پر کہ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث. بولیے کیا ہے؟ حدیث ہے. پھر آقا فرماتے من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جن کو مجھ سے ان سے محبت ہے ان کو مجھ سے محبت ہے، جن کو ان سے عداوت ہے اس کو مجھ سے عداوت ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث. الحسین منی وانا من الحسین. یہ کیا ہے؟ حدیث. فرمایا جس نے اہل بیت اطہار کو غلط کہا اس نے مجھے غلط سمجھا. یہ حدیث ہے. میں کہتا ہوں اہل بیت اطہار کی جتنی بھی فضائل کی حدیثیں ہیں، آپ کب مانیں گے حدیث کو؟ جب اس حدیث کا کوئی راوی ہوگا. بغیر راوی کے کوئی حدیث مکمل نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو تو عمر پسند نہیں ہے، ابو بکر پسند نہیں ہے، حضرت ابو ذر پسند نہیں ہے، حضرت بلال پسند نہیں ہے، حضرت ابو دردہ پسند نہیں ہے، اور یہاں فضیلت بیان کرتے ہو کہ اہل بیت کی فضیلت یہ ہے. میاں اہل بیت کی فضیلت کی ہر حدیث ہے کسی نہ کسی صحابی سے والی ہے. تو تمہیں جب اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا ہوگا تو صحابہ کا بھی سہارا لینا پڑے گا. میں کہتا ہوں وہ حدیث ابھی بھی نہیں ہے جس حدیث کا کوئی راوی نہ ہو. حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے، حضرت بلال سے حدیث مروی ہے، حضرت انس سے حدیث مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے. اور جب صحابہ حدیث بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے حضور کو یہ کہتے سنا ہے، میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا ہے. تو اب پتہ یہ چلا میرے آقا نے اپنی اہل بیت کی عظمت و بڑائی اور عظمت و بزرگی، عظمت و فضیلت کو اپنی امت تک پہنچانے کے لیے اگر کسی کو وسیلہ بنایا تو صحابہ کو بنایا. اس لیے کہ میرے آقا جانتے ہیں کہ دور آنے والا ہے، اہل بیت کو مانیں گے صحابہ کو چھاڑ دیں گے. اس لیے دونوں کا وسیلہ رکھا. صحابہ کی عزت سمجھنا ہے، اہل بیت سے سمجھو.
امام حسین پیدا ہوئے. اب سارے زمانے کے لوگ پڑھتے ہیں جانتے ہیں, اور بمبئی بازار کی اودا پورا مسجد کے اندر بیٹھنے والا سننے والا یہ مجمع الحمدللہ پیور سنی ہے, تناتر سنی ہے. ان میں سے بعض لوگ تو شہادت کے حافظ بھی ہوں گے. کہاں سے کربلا کا سفر شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا, ماشاءاللہ اتنی تواریخ تو جانتے ہیں, مگر میں یہ کہنے جا رہا ہوں, اسے غور سے سنیے گا. حضرت امام حسین پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو گہوارے میں آقا پہنچے, آپ نے سونگھا, آپ نے نام رکھا, آپ نے گھٹی پلائی, آپ نے چوما, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, آپ نے خبر کی کہ یہ شہید ہونے والا ہے. میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں ہم تک پہنچایا کس نے؟ یہ شہادت کی بات نہیں ہے, ولادت کی بات ہے. بات شہادت کی نہیں ہو رہی ہے. سرکار نے دائیں کان میں اذان پڑھی, یہ بتایا کس نے ہے. بائیں کان میں تکبیر پڑھی, یہ بتایا کس نے ہے. فاطمہ زہرا روئی ہیں, سرکار نے تسلی دی ہے, یہ بتایا کس نے ہے. میرے آقا نے یہ کہہ کر کے حضرت امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر چوما اور پھر سونگھا کہ میں اس لیے چومتا ہوں یہ نواسہ رسول ہے, اور اس لیے سونگھتا ہوں کہ جنتی پھول ہے. بتایا کس نے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا, چاہے روایت محرقہ بولے, چاہے وقت کا بخاری بولے, چاہے مسلم بولے, چاہے نسائی بولے, چاہے صحائف ستہ بولے, مگر ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی فضیلت کسی نہ کسی صحابی کے ذریعے ہم تک آیا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ شیخین نے جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کی. میں کہتا ہوں اگر اللہ نے کان دیا ہے تو کان کو سلامت رکھ اور حق بولنے کی اور سننے کی جسارت رکھ. میرے آقا کے پیارے غلاموں, میں نے آج ہی کتابوں کا مطالعہ کیا اور کتاب میں نے پڑھا ہے, اللہ اکبر, ماہ محرم الحرام ہے, ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے, اور آج الحمدللہ کہیں کہیں بارشیں بھی ہوئی ہیں اور مہینہ بعد برسات کا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مدینہ المنورہ میں بھی بارش ہوئی تھی, اللہ اکبر, مدینہ المنورہ میں بھی بارش ہوئی تھی, اور وہاں تو ایسا تھا نہیں کہ اس وقت میں RCC کا کوئی مکان بنانے والا ہو یا روڈ بنانے والا ہو یا سڑکیں بنانے والا ہو. اس وقت میں کچی سڑکیں تھی, پتھریلی نکیلی زمینیں تھی, ادھر ادھر لوگ اپنے اعتبار سے راستہ بنا کر چلتے تھے. مگر کتاب میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مدینے میں بارش ہو گئی, سبحان اللہ, جگہ جگہ پہ پانی جمع ہو گیا, مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے ننھے قدموں سے پانی جہاں جمع ہے وہاں کھڑے ہو کر کچھ سوچ رہے تھے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. اللہ اکبر, بیٹھے کھڑے کون ہیں؟ اللہ اکبر, سجدہ طیبہ طاہرہ کے شہزادے ہیں, حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں, میرے آقا کے پیارے نواسے ہیں, جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام علی مقام کھڑے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے, قریب آئے اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر آپ کے قد کے برابر ہو گئے. اللہ اکبر. اب بتائیں کہ جو ننھی سی عمر ہے, چھوٹی سی عمر ہے, ننھے ننھے قدموں سے چل کر اس پانی کے قریب کھڑے ہیں, لیکن حضرت ابو بکر کی ہائٹ اونچی ہے. آپ ان کے کان اور ان کی زبان اور ان کے دہن کے قریب آنے کے لیے آپ نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور ان کے سر مبارک کے برابر اپنا دہن کیا اور سوال کر دیا کہ آقا زادے سید زادے, مجھے ایسا لگتا ہے آپ اس پانی کو پار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پار ہونا پسند نہیں کر رہے ہیں, اگر اجازت دیں تو میں آپ کو پار کرا دوں. اب یہاں پر رافضیت کی چھاتی چھلنی ہوگی, اگر ہے تم تو اس حدیث کا انکار کرو ورنہ ہم تمہیں حوالہ دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا زادے اگر اجازت ہو تو پار کروں. آپ ننھی عمر ہے, چہرہ دیکھ کر مسکرا بیٹھے اور کہتے ہاں مجھے اس پار جانا ہے. اب ذرا سا سوچئے, ہماری گلیوں میں کبھی پانی جمع ہو اور کوئی جوان دلیر کوئی شخص ننھے منھے بچوں کو پار کرائے گا تو ہاتھ پکڑے گا اٹھا کر ادھر رکھ دے گا, کوہنی پکڑے گا بازو پکڑے گا اٹھائے گا رکھ دے گا. مگر یہ ادا حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کی, بلکہ آقا زادے کو امام حسین کو حضرت ابو بکر نے اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھر اس کے بعد گھما کر آپ کو دوسری طرف لے جا کر کے رکھا. حضرت امام حسین بول پڑے آپ نے کندھے پر اٹھایا ہے, کہاں میں نے نہیں اٹھایا,
ہوتی تو کیا اپنے کاندھے پر اٹھاتے، اپنے کاندھے پر گھماتے اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر پار کراتے؟ نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل بتا رہا ہے، کیا یہ بتا رہا ہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دولت قضا کے اندر کچھ لکھا پڑھی کر رہے تھے، ضروری کام میں مصروف تھے۔ اذان ہوئی، نماز کے لیے مسجد آئے، نماز پڑھا کر آپ جب لوٹے تو ذرا جلدی لوٹے اور واپس بھی کمرے میں اندر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک شخص اور تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی جستجو رکھتے تھے۔ ہم جب پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے اور باہر ایک شخص کھڑا ہے جو خادم ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اگر کوئی شخص اندر جانا چاہے تو اس سے پوچھے، اجازت لے، پھر اندر جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے جب اس شخص سے کہا مجھے اندر جانا ہے، ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت امام حسین تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین تشریف لے آئے اور جیسے ہی تشریف لائے تو پوچھا یہاں مسئلہ کیا چل رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہاں باہر کھڑے ہو؟ کہا کہ اندر جانے کی ہم نے اجازت مانگی ہے، اب پتہ نہیں اندر سے جواب کیا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جواب لے کر آنے والا تھا اس نے آئے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا اور آتے ہوئے امام حسین کو بھی دیکھا۔ اس نے اندر جا کر کہا کہ باہر کو جانے والے، چاہنے والے، ماننے والے، ملنے والے، کلام اور بات کرنے والے تو ہے ہی، ساتھ میں آقا زادے بھی آئے ہوئے ہیں، امام حسین بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ان کو بلا لوں۔ امام علی مقام کی خبر، صحابہ کرام کی آمد کی خبر حضرت عمر کو جب ہوئی، آپ نے اجازت دیا بلا لو سب کو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگا کے اگر طبیعت خوش نہ ہو جائے تو پھر کہتا اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا دروازے میں داخل ہونے والا سب سے پہلا قدم جس کا ہے وہ امام حسین ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، قلم رک گیا، لکھائی بند کر دی، کھڑے ہو کر استقبال کیا، تشریف رکھے۔ بعد میں صحابہ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ لوگ اجازت لے کر آئے ہیں، یہ آپ کا طریقہ ہے، مگر میں امام حسین سے کرنا چاہتا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سماعت کے نام کا سبقہ ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہیں، جتنی بات چاہیں، جس طرح چاہیں، آپ آئے، آپ جائیں، آپ کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے۔ ہمارے کہنے سے ہم کیسے تسلیم کریں کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میں صحابہ کرام کے تعلق سے بات اور کہہ دیتا ہوں، آپ اٹھا کر کے تاریخ دیکھیں، کتاب حدیث اور قرآن کی تفسیروں میں، حدیث کی شرح کے اندر بہت سارے شارحین نے، مفسرین نے یہ ہم تک یہ بات پہنچائی کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اسلام کو جب جب جیسی ضرورت پڑی ہے، اللہ کی قسم صحابہ کرام نے اگر جان کی بازی لگانی پڑی تو جان بھی دی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مکہ المکرمہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم ہوا تھا تو میرے رب نے حکم دیا تھا محبوب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں، تو قسم خدا کی جتنے بھی مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھنے والے تھے سب نے اپنا باغ چھوڑ کر مصطفیٰ کا ساتھ لیا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر مصطفیٰ کا ساتھ لیا ہے۔ ہاں، اگر دین بچانے، دین پھیلانے کے لیے اگر صحابہ نے ہجرت کی ہے تو اہل بیت نے بھی ہجرت کی ہے۔ ہم ان کی بھی ہجرت یاد رکھتے ہیں اور ان کی بھی ہجرت یاد رکھتے ہیں، ہم ان کی بھی ہجرت تسلیم کرتے ہیں، ہم صحابہ کی بھی ہجرت تسلیم کرتے ہیں۔ آپ جا کر پوچھیں کتنے بڑے بڑے تجار صحابہ ہیں جن کی بڑی بڑی ملکیت، بڑے بڑے باغ مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر سرکار کے ساتھ ہو گئے، مدینہ شریف تشریف لے آئے، ہجرت کر لیا۔ ہجرت کرنے والے صحابہ سے پوچھو کیا تمہیں باغ پسند نہ تھا، کیا تمہیں کاروبار پسند نہ تھا، کیا تمہیں تجارت پسند نہ تھی، کیا تمہارا شہر پسند نہ تھا، کیا تمہیں جہاں پیدا ہوئے وہ چاہے پیدائش میں پسند نہ تھی، کہا جو کچھ بھی پسند مصطفیٰ کی ہے وہ پسند ہماری ہے، مصطفیٰ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ صحابہ
کرام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لیا ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کی خودداری اور بعض صحابہ کی ایمانداری اور بعض صحابہ کی تمام جدوجہد اور کوششوں کو دیکھ کر میرے آقا نے ان کے درجات بلند کرنے شروع کروا دیے، بلکہ فرمایا ابو بکر کون ہے؟ ارے ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کا قیامت میں اللہ ادا کرے گا، ہم سے دنیا میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکا ہے۔ اب ذرا بتائیں اس کائنات میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں چکائے گا، وہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کے صحابی حضرت ابو بکر ہے۔ اسلام کربلا میں سن 60 یا 61 ہجری میں خطرے میں آیا اور پھر آقا حسین نے اسلام کو بچایا، مگر اسلام بچا ہوا کربلا پہنچا کیسے؟ بچا ہوا پہلے بچا جب تو پہنچا، اسلام بچا جب تو پہنچا۔ تو میرے آقا نے اسلام کے بچنے، اسلام کے تحفظ، اسلام کی بقا، اسلام کی تشریح کے لیے، اشاعت کے لیے قسم خدا کی علماء بیٹھے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، میرے آقا نے اللہ سے مانگا اے اللہ تو اسلام میں مضبوطی چاہتا ہے تو خطاب کے بیٹے عمر کو ایمان کی دولت بتاؤ، بلکہ شان عمر تو دیکھو، 22 لاکھ مربع میل کا حکم ہے، 22 لاکھ مربع میل۔ اور ایک بات اور بتا دوں، آپ اس وقت تاریخ وہاں ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے جیون میں، پوری لائف میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں نا، کہیں آپ کو شکست نہیں ملی۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ جتنی جنگیں آپ نے لڑی ہیں، ہر جنگ میں جتنے مخالف ہوتے تھے وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا طریقہ کیا تھا، میں نے جب سیرت کو کھنگالا تو میں نے اس میں کسی شخص کو گردن پہ تلوار نہیں رکھتے تھے، فوج سے آپ لڑائی نہیں کرتے تھے، لشکر پہ حملہ نہیں کرتے تھے، جو لشکر کا سب سے بڑا سردار ہوتا تھا اس کی چھاتی پر بیٹھ کر کہتے تھے پڑھ میرے نبی کا کلمہ، اسلم تسلم، تو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو تیری ساری فوج اسلام قبول کرے گی۔ اور جب وہ کلمہ پڑھتا تھا تو ساری فوج کلمہ پڑھ لیتی تھی، بلکہ جان کے دشمن دوسروں کی جان کے مصیبت بن جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات میں کہنے لگا ہوں، اتنے بڑے دبدبے والے کہ میرے آقا نے خود فرمایا عمر جس راستے سے تو گزر جائے شیطان کی جرأت نہیں کہ اس راستے پر قدم رکھ دے۔ اے عمر سن، تیرا مرتبہ اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک مقام پر حضرت ابو بکر صدیق دائیں ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بائیں ہیں، اور میرے آقا کو رحمت والے چہرے میں مسکرا کر دونوں کا چہرہ دیکھا اور ایک ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں ہاتھ کو ہوا میں اٹھا کر کیا کہا، ہاں کہا ابو بکر یوم القیامہ، یاد رکھنا قیامت میں ایسے ہی اٹھیں گے۔ مجھے بتاؤ سرکار کو یہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے۔ اب یہ بدتمیز لوگ کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، روح و دبدبا تھا، طاقت و شجاعت تھی، دلیری بہادری تھی، لشکر جرات تھا، لوگوں میں ان کا اچھا معیار تھا، انہوں نے ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سزا دے دی جہاں انہیں دفن ہونا تھا۔ میں کہتا ہوں عقل کے انتھو، میرے آقا نے تو پہلے کہہ دیا ہم قدم باس یوم القیامہ، ہم قیامت میں ایسے اٹھیں گے کہ سارے صدیق عمر ہوں گے، جو نبی نے کہہ دیا اس وقت ہوا ہے، حضرت عمر نے زبردستی نہیں کیا۔ اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے کہ تم جاؤ اماں عائشہ صدیقہ سے سلام کرنا اور اس کے بعد یہ پیغام دینا کہ میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار کے پہلو میں جیسے یہ خبر ملی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جب گئی اور آپ نے کہا کہ ایسی مقدس، محترم، محتشم، معظم، مکرم جگہ کون کسی کو دیتا ہے؟ یہ تو جگہ میں نے خود اپنے لیے چن کے رکھا تھا کہ میں یہاں دفن ہو جاؤں گی، مگر کہ حضرت عمر چاہتے ہیں
تو عائشہ اجازت دے دیتی ہے. اللہ اکبر. پوچھنے والوں نے کہا تھا ایک عمر کی عمر نے اجازت دی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کیوں نہیں اجازت دیتی؟ سارے صحابی میرے حضور کے مرید ہیں اور حضرت عمر حضور کی مراد ہے. جی جو مرید ہوتا ہے وہ چل کے آتا ہے اور جو مراد ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگ کے دیا جاتا ہے. حضور نے اللہ سے مانگا ہے تو میں عمر کی بات نہیں ڈال سکتی. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہدائیوں، تو ایسی بہت ساری بےہودہ باتیں آج کل سوشل میڈیا پر رافضیت کے گہرائی سے نکل کر آ رہے ہیں اور ہمارے سنی مسلمان اتنی زیادہ محبت میں ڈوب گئے کہ وہ انہی کے راہ پر چلنے لگے. یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو نیا فتنہ آج پیدا ہو گیا ہے کہ مولویوں سے دین نہیں بچتا، مولویوں سے دین نہیں بچتا. تم مولویوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے تو مولویوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم، لمبی داڑھی رکھنے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا، ٹوپی لگا لینے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا. مولوی دیکھنا ہو تو مولویوں میں ایک مولوی جس کا نام سارا زمانہ آج تک جس نام سے لیتا ہے وہ نام جیسا نام بھی آج نہیں رکھ سکتا کوئی. نام بتاؤ ہے کسی نے دم تو کہتے ہیں سب کچھ بن جاؤ، محدث بن جاؤ، محقق بن جاؤ، مفسر بن جاؤ، محدث بن جاؤ، تم جتنا چاہے تم عہدے بنا لو، مگر ڈر ہو تو پوری انڈیا کی بات نہیں کرتا، میں پورے ورلڈ کی بات کرتا ہوں. کوئی کہے کہ تو کیوں ایسا لقب اللہ نے آپ کو ایسے مرتبے سے نوازا اور ایسے لقب سے ساری دنیا کیوں یاد کرتی ہے؟ کیونکہ آپ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے. وہ عقیدہ ہے تربیت صحابہ کا ہے، وہ عقیدہ ہے پہنچایا جو رسول کے غلاموں کا ہے. ہم کسی اس کو نہیں جانتے، ہم تو قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، صحابہ کو جانتے ہیں، بیعت جانتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین کو جانتے ہیں، تابعین کو جانتے ہیں. تمہاری جماعت تمہارے حوالے. اللہ کریم کا کرم ہے ہمارے اصلاح کے لیے اللہ پاک نے ہمارے شہر میں اور ہمارے اطراف میں علماء کثیر عطا فرما دیا. حضرات محترم بات زیادہ دور ہو جائے گی اور جیسا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ لنگر شریف کا اہتمام بھی ہے تو رات زیادہ لمبی ہوتی نہیں ہے. ابھی 2-4 گھنٹے میں حی علی الصلاۃ کی آواز مسجدوں سے گونجنے لگے گی. آپ حضرات کو میں بہت ہی داد تحسین دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایسے موسم میں اور ایسے وقت اپنا خالی وقت یہاں آ کر کے گزارا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحابہ کرام کی محبت کا فیضان عطا فرمائے. حضرات محترم آخری بات ہے کہ گفتگو کو سمجھ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم کا مکمل ساتھ دیا ہے اور اتنا ساتھ دیا کہ حضرت صدیق اکبر کا لقب ہی یار غار ہو گیا، یار غار ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ساتھ دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ کر لیا، ان کی بیٹی اپنی نکاح میں لے لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ قیامت فلاں تاریخ کو آئے گی، فلاں مہینے میں آئے گی، فلاں دن کو آئے گی. وہ فلاں بھی آپ کو یاد ہے 10 تاریخ مہینہ بولیے آپ کو ڈریے مت کبھی آ جائے گی کیونکہ محرم بھی چل جائے. آپ لوگ اس میں بھی ڈرتے ہیں مہینہ اور تاریخ اور دن جمعہ. کس نے خبر دی؟ سرکار کو پتا ہے، اللہ نے اپنے خیر عطا فرمایا. تو میرے آقا نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے، حضرت فاطمہ زہرا سے، حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا کہ تم عمر سے بچ کے رہنا، عثمان سے بچ کے رہنا، ابو بکر سے بچ کے رہنا، صحابہ سے بچ کے رہنا؟ کیونکہ یہ تم سے محبت نہیں رکھتے بلکہ سرکار کو یوں فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میں ابو بکر کو اپنا یار غار بناتا ہوں. اے اللہ اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں جس کا بدلہ قیامت میں تو عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر دی حضرت امام حسین کی. انہیں خبر شہادت کی. اللہ اکبر. تو شہادت کی خبر جب
مصطفیٰ دے سکتے ہیں تو یہ بھی تو بتاتے کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں بھی ساتھ دیا, مدینے میں بھی ساتھ دیا, سفر میں بھی ساتھ دیا, اور اسی ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عظمت دی جو صحابہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. صحابہ کی جماعت ہوتی ہے, ورنہ حضور کے زمانے میں لوگوں کی کمی نہیں تھی. کسی کو صحابی ہونے کے لیے مصطفیٰ کریم کا صرف زمانہ ہی کافی نہیں ہے, بلکہ مصطفیٰ کریم کے زمانے میں آقا کا کلمہ پڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں داخل ہونا بھی صحابی ہونا ہے. تو میرے آقا نے صحابہ کرام کی تعظیم بیان کرتے ہوئے فرمایا, تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا, اصحاب النجوم, صحابہ ستاروں کی طرح.